جب یہ صحابہ نکلے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ کے دور خلافت میں جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد تھوڑی سی معمولی سی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرتے بلکہ ہم صلح کا پیغام دیتے ہیں، تم اپنے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کو بلاؤ، اس کے بعد ہم کچھ شرائط رکھیں گے، وہ شرائط پوری ہونے کے بعد ہم صلح کر لیں گے۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لکھتے ہیں۔ اس خط میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ فلسطینی، یہ عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کو بلایا جائے، اپنے امیر المومنین کو بلایا جائے، اس کے بعد ہم یہ بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا مشورہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کیا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ کو جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے ایک غلام کو لے کر اور ایک اونٹ کو لے کر بیت المقدس کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر جو حکومت کرنے والا ہے، ان کی شان یہ دیکھو کہ حضرت فاروق اعظم نے کوئی فوج کے دستے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، بلکہ ایک اونٹ اور ایک غلام اور ایک بوری میں آٹا اور دوسری بوری میں جو اور کھجوریں تھی۔ اب یہ حضرت فاروق اعظم کی خوراک تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے آپ روانہ ہوئے اور آپ نے اپنے اس غلام کے ساتھ ایک بات کو طے کر دیا کہ ایک منزل آئے گی، وہاں پر غلام سوار ہوگا اور امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹ کی رسی پکڑ کر چلیں گے، اور ایک منزل آئے گی جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹ پر سوار ہوں گے اور وہ غلام وہ رسی لے کر پکڑ کر چلے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یوں ہی اس بیت المقدس کی فتح کے لیے نکلے، اور راستے میں جیسے ہی پہنچنے والے تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب منزل چونکہ غلام کی آ گئی تھی، غلام نے اونٹ پر بیٹھنا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اونٹ کی نکیل کو پکڑنا تھا اور بیت المقدس میں یوں داخل ہوئے۔ اور ان عیسائیوں نے اپنی کتاب انجیل میں یہ بات پڑھی تھی کہ جو شخص بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے گا، اس کی سادگی کا انداز یہ ہوگا کہ اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور اس کے ہاتھ میں اس اونٹ کی نکیل ہوگی، اور وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں انہوں نے یہ پڑھا کہ وہ غلام ایسا ہوگا کہ وہ اونٹ پر سوار ہوگا اور جو حکومت والا ہوگا، حاکم ہوگا، اس کے ہاتھ میں اس اونٹ کی نکیل ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس سے پہنچتے ہیں تو سارے صحابہ، جلیل القدر صحابہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے فاروق اعظم، یہاں اے امیر المومنین، اس بیت المقدس کے علاقے میں اونٹ کی سواری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے بعد جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں میں بھی پیون لگے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ نیا لباس پہن لیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کا انداز غربت والا ہے، مسلمانوں کی زندگی سادگی والی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اسی میں ہے کہ اگر پیون والے کپڑے پہنے جائیں تو اسی میں انسان کی عزت ہے۔ تو اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عزت کپڑوں میں نہیں ہوتی بلکہ عزت کردار میں ہوتی ہے، اور عزت دینے والا رب ذوالجلال ہوتا ہے۔ تو آپ انہی کپڑوں میں، اسی انداز میں بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں، مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد منبر داؤد کے پاس، اس پلر کے پاس آپ آ کر 2 نفل پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے سچے صحابہ عطا فرمائے، ایسے سچے ساتھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہی عیسائی ان چابیوں کو لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یہ وہ چابیاں ہیں، بیت المقدس کی چابیاں ہیں، مسجد اقصی کی چابیاں ہیں جو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، بغیر جنگ و جدال کے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔
کیونکہ ہم نے اپنی انجیل کے اندر پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا ایک ایسا شخص ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے گا تو اس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد اس کا غلام اس سواری پر بیٹھا ہوا ہوگا، اور خود امیر المومنین اس اونٹ کی سواری، اس اونٹ کی لگام پکڑ کر چل رہے ہوں گے۔ یہی شان ہے۔ اگر اسلام نے کسی کو عزت دینی ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ پروٹوکول والا ہے یا نہیں، یہ فوجی دستوں والا ہے یا نہیں۔